Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, welcome to this Wednesday night exclusive program جو کہ ہر وینسڈے کو ہوتا ہے with new topic الحمدللہ. Let's begin the lecture inshallah in a few seconds. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. یا اللہ ہمیں علم نصیب کر دے، ہمیں علم دے دے، اور جو علم ہمارے پاس آ چکا ہے یا آنے والا ہے اس کو ہمارے لیے نفع والا علم بنا دے. ایز پرومسڈ، جو لاسٹ وینسڈے کو ہمارا لیکچر تھا وہ کسی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے نہیں ہو سکا، تو ہم اس ویک الحمدللہ ہم نے کیا اس وینسڈے کو. اور جو ٹاپک تھا وہ تھا آر یو اسکیئرڈ آف یور پاسٹ. ڈیفینیٹلی ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان، وہ دل جو کہ دھڑکتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور ندامت اختیار کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد، it is a sign of a heart which is alive. This is an indicator that Iman is close to completion. He is preparing, that heart is preparing for the آخرہ. وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے، وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اپنے مینرز کے حوالے سے، اپنے سیکرٹ لائف کے حوالے سے، اپنے فائنینسز کے حوالے سے، اپنا تعلقات کیسا ہے میرا ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، اس کے حوالے سے. different aspects of his personality. He thinks and ponders upon those things in life. اگر ہم ان لوگوں میں سے ہیں تو الحمدللہ، اگر ان میں سے نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو گناہ ہیں انسان کے، وہ انسان کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس دنیا میں کیسے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جواب الکافی میں 40 پنشمنٹس لکھی ہیں، 40 ways in which punishment hit a person جو گناہ گار ہے. سکنس، فائنینشیل لاس، فیملی کی ڈیتھ، آدھے دھڑ کا پیرالائز ہو جانا، کوئی مینٹل ڈیزیز، کوئی فزیکل ڈیزیز، مشکل وقت کا آ جانا، اولاد کا فوت ہو جانا، مشکلات، حالات. دیر آر 40 ways جس میں پنشمنٹ ہٹ کرتی ہے، انسان کے ڈور سٹیپ پہ آتی ہے اسی گناہوں کی وجہ سے. سو اے بلیور از ٹیریفائڈ آف دا کانسیکوینسز آف ہز سنس. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور ایسے گناہ دھڑلے سے کر جاتے ہیں، اور ان کے نظروں میں گناہوں کی وہ وقت اور حیثیت ہوتی ہے جو کہ بالکل پتلے سے ایک چھوٹے سے بال کی ہوتی ہے. یعنی دے لک ایٹ دیٹ سن اینڈ دے بلٹل دیٹ سن. دیکھیں بالکل چھوٹا سا کوئی بال ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہی گناہوں کو ڈیڈلی سنز کنسیڈر کیا کرتے تھے، یعنی تباہ کر دینے والے اعمال. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مومن گناہ کو کس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے اگر اس سے گناہ ہو گیا تو ایک پہاڑ اس کے سر پہ ہوور کر رہا ہے، لٹک رہا ہے، ابھی گر جائے گا، اور وہ پریشان ہوتا ہے. امیجن ایک شخص پہاڑ کے نیچے ہو اور وہ گرنے والا ہو. اور ایک منافق یا ایک ایسا انسان جو کہ وکڈ ہے، وہ گناہ کو کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے ایک مکھی بیٹھی اس کے منہ پہ، اڑا دی، گناہ کیا، اچھا چلو گناہ ہی تو ہے، کیا ہے، توبہ استغفار تھوڑی بہت کر لی یا نہ کیا، اللہ بڑا غفور رحیم، جانے دو جی، ہمیں کیا ہے، ہمیں تو اللہ نے پہلے بہت نوازا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ بخاری کہتی ہے، بخاری میں آتا ہے یہ کہ ایک مومن پہاڑ کی طرح گناہ کو دیکھتا ہے، اور ایک منافق یا جو ایک وکٹ انسان ہے ویسے دیکھتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی اس نے. یعنی ہی ڈزنٹ کیئر. اس کے وہ جو دل کے حالات بدلتی نہیں ہیں گناہ کرنے کے بعد، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ انزائٹی میں نہیں جاتا، وہ سورو میں نہیں جاتا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، کیونکہ الاثم ما حاق فی صدرک. اس گناہ تو وہ ہے جو دل کو کھٹکے، اس کا گناہ، اس کا دل جو ہے نا وہ دل نہیں رہا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو بھی خیر تمہارے تک پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی شر تمہاری طرف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی طرف سے ہے. تو یہ جو ایشوز، یہ جو افیکٹس آف سنز ہیں، یہ جو گناہ ہیں، ان کے بہت ورس افیکٹس ہیں. عبداللہ بن مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ
جو وائز لوگ ہوتے ہیں, جو اسمارٹ, شارپ, انسائٹفل, سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, دے ڈو ناٹ ٹرسٹ دیٹ دے آر سیف فرام 4 things. دے ڈونٹ فیل سیف فرام 4 things. وہ اپنے آپ کو نا سیف اور امن میں محسوس نہیں کرتے 4 چیزوں سے. پہلی چیز کون سی ہے؟ a past sin about which it is not known what Allah subhanahu wa ta'ala will do. پاسٹ, ماضی کا وہ گناہ جو ہو گیا اور اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ اللہ کیا کریں گے. ہم تو بھول گئے, لیکن اللہ وما کان ربک نسیا, لا الہ الا اللہ, اللہ کبھی نہیں بھولنے والے. تو اس کے بارے میں انسان امن میں نہیں آتا, بھول نہیں جاتا, بلکہ توبہ استغفار کثرت سے کرتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 دفعہ ایک مجلس میں استغفار کیا کرتے تھے. اور دوسری چیز, آنے والی فیوچر کے بارے میں, دا ریمیننگ لائف اسپین ویئر ان اٹ از ناٹ نون وٹ ڈسٹرکشن لائز. کیا ہوگا, کیا بنے گا, ہم پھسل نہ آ جائیں, ہم برباد نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. یہ دعائیں یاد کریں, ان کا مطلب پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ دعائیں پڑھیں, اللہ کی مجھے ثابت دعائیں یہ ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا, ڈسٹرکشن کیا نہ آ جائے. تیسری چیز, a misguidance that has been beautified so that he thinks it is guidance. ایک مومن کبھی بھی اس چیز میں امن میں نہیں ہوتا کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں. وہ خوف میں ہوتا ہے کہ کہیں مجھے مس گائیڈنس حق نہ لگے اور گائیڈنس سے میں دور نہ ہو جاؤں. اور چوتھی چیز, دل, کہیں یہ ڈیویٹ نہ ہو جائے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا, اگر وہ کرپٹ ہو گیا تو پورا جسم کرپٹ ہو جاتا ہے, اور اگر وہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے, رہتا ہے. الا وہی القلب, وہ دل ہے. ایک مومن اپنے دل کے بارے میں محاسبہ کرتا ہے, دیکھتا ہے میرا دل کیسا ہے, کہیں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گیا, کہیں دنیا کی محبت بہت زیادہ تو نہیں آ رہی ہے اس میں, کہیں کسی معشوقہ کے پیار میں مبتلا تو نہیں ہو گیا, کہیں دس اینڈ دیٹ. Deviation of the heart for a person can be stripped from his religion without realizing it. وہ پریشان ہوتا ہے کہ میرا دل نہ کہیں مائل ہو جائے کسی گناہ کی طرف اور میں دین سے نہ پھر جاؤں. بٹ بات یہ ہے کہ we all sin, سبحان اللہ. کیا کریں, یہ پریشانیاں کہاں لے جائیں. How can we feel safe, ہم کیسے سیف فیل کریں. یہ سارے جو ہمارا جو پاسٹ ہمیں اسکیئر کرتا ہے, جو گناہ ہم سے ہو گیا, ہم کیسے سیف فیل کریں. کل بنی آدم خطا, ہر انسان, ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے. وہ خیر خطائین التوابون, اینڈ دا بیسٹ آف سنرز آر دوز ہو ریپینٹ. جو گناہ سے توبہ کرتے ہیں وہ بہترین خطا کار ہیں. سو دا افیکٹس آف سنز آر مینی. اور ہم نے اپنے ایک لیکچر میں اس کا نام ہے ایول افیکٹس آف سنز, اس میں ڈیٹیل میں بتائے تھے. آلدو 20 افیکٹس آف سنز ہیں, لیکن ہم نے 7 کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا, جو کہ مین کرکس ہے جس کا, کہ واٹ آر دا افیکٹس آف سنز, جن میں سے آپ میں سے کسی کو ٹائم ملے وہ جا کے دیکھ لیں. لیکن کمنگ ٹو دا مین کور, کہ ہم جو ہمارا جو پاسٹ ہمیں ہانٹ کر رہا ہے اور اسکیئر کر رہا ہے, گناہ ہو گئے, پریشانی یا ندامت, کیسے معاف ہوں گے وہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کمز انٹو ایکشن, الحمدللہ. اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن سے, یعنی اپنے مجموع الفتاویٰ میں ہی مینشنز 10 ways by which we can push away the consequences of sins. 10 طریقے جن سے ہم اپنے گناہوں کے برے اثرات کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں. نمبر 1 ہی مینشنز, میں کوئکلی 10 مینشن کروں گا اور پھر ان سب کو ایکسپلین کروں گا, بیکاز ایکسپلینیشن کی بہت ضروری ہے. نمبر 1, توبہ. لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. انسان توبہ کرے, کیونکہ جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. نمبر 2, او یستغفرہ فیغفر اللہ لہ. اللہ سے وہ توبہ کرے, معافی مانگے, اور اللہ اسے معاف کر دے گا. توبہ اور استغفار میں فرق ہے, اس کو ہم ایکسپلین کریں گے. 3rd, ڈوئنگ گڈ ڈیڈز دیٹ وائپ اوے سنس. ان الحسنات یذہبن سیئات, بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں, کھا جاتی ہیں. 4th, اس کے بھائی اور بہن بلیورز میک دعا فار ہم, چاہے وہ زندہ ہے یا موت کے بعد اس کے. 5ویں چیز, بلیورز ڈیسائڈ ٹو گفٹ ہم سم گڈ ڈیڈس. مسلمان اس کو کچھ نیک عمل گفٹ کریں جو اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے. 6, یشفع النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں.
رسول اللہ کی شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم. 7ویں چیز، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ٹیسٹ کریں. دنیا میں اس کے مصیبتیں، آزمائشیں، آفتیں، بلائیں آئیں اس کے اوپر اور وہ ان کے گناہ کو معاف کریں. 8ویں چیز، برزخ، قبر کی زندگی، قبر کا سکویز کرنا. 9ویں چیز، 9th، ٹرائل ہم ود دا ہاررز آف دا ڈے آف ججمنٹ. آخرت، قیامت کے دن کی مصیبتیں اور آفات اور پریشانیاں جو کہ گناہوں کو دھوتی ہیں اور معاف کرتی ہیں اور لے جاتی ہیں اسے جہنم کی آگ سے پہلے. اور 10ویں چیز، او یرحمہ ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین اس پہ رحم کر دیں. تو یہ 10 چیزیں ہیں جو کہ انسان کے گناہ اور اس کے پاسٹ کو کلیئر کر دیتی ہیں. لیٹس ڈائیو انٹو اٹ. ویل ایکسپلین آل آف دیم انشاءاللہ briefly. توبہ اور استغفار. توبہ is far more profound and holistic thing than استغفار. استغفار ہوتی ہے پاسٹ گناہ کی، پاسٹ کے سنس کی، لیکن توبہ ریلیٹڈ ہے پاسٹ سے بھی، پریزنٹ سے بھی اور فیوچر سے بھی. کیونکہ توبہ کی کنڈیشنز ہیں کیا کہ پاسٹ کے گناہ پہ ندامت اختیار کرنا، امیجیٹ لیونگ آف سنز رائٹ ناؤ، فوراً سے سنس کو پرسسٹ نہ کرنا اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرنا. یہ 3 یعنی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچرز، یہ 3 شرائط ہیں اگر حقوق اللہ میں سے ہے. تو توبہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے اور استغفار اس کا فار ایگزامپل میں دیتا ہوں. جیسے گلاس پانی، یہ گلاس جو ہے نا یہ پانی سے بھرا ہوا ہے، میں اس میں کچھ نہیں ڈال سکتا جب تک اس کو خالی نہیں کروں گا، رائٹ؟ تو اس لیے استغفار از دا پری ریکوزٹ ٹو توبہ. استغفار انسان کرتا ہے توبہ کے لیول تک پہنچنے کے لیے. جیسے اس میں اگر کچھ ڈالنا ہے تو پانی خالی کرنے پڑے گا اس میں اور پھر کچھ ڈال سکتا ہوں میں. اس طرح سے استغفار از دا اسٹیپ ٹورڈز توبہ. سورہ ہود میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اللہ کے سامنے استغفار کرو اور پھر توبہ کرو اللہ کے ساتھ، یعنی استغفار لیڈز ٹورڈز توبہ. هو الذی يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السیئات. وہ رب ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اور سیئات کو یعنی گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو اللہ کے ساتھ اللہ سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبة عن عباده. کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے؟ تو تم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ. تو توبہ اور استغفار بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہم جس کے بارے میں اکثر بات کرتے رہتے ہیں. سو لیٹس موو آن. گڈ ڈیڈز دیٹ ریموو سنس، وہ نیکیاں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقم الصلاۃ طرفی اللیل والنہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. بے شک جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ there is no effective way to remove the sins of the past than doing good deeds of the present. Allahu Akbar. Beautiful statement. There is no effective way than to remove the sins of the past than doing good deeds of the present. یعنی نیکیاں لے کے آؤ، گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من رجل یذنب ذنبا فیتوضع فیحسن وضوء ثم یصلی رکعتین فیستغفر اللہ الا غفر اللہ لہ. کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جو جسے گناہ ہو جائے، وہ گناہ کر بیٹھے، پھسل بیٹھے، تو پھر وضو کرے اور وضو کو احسن طریقے سے انداز کرے اور وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے توبہ کرے، اللہ اس کو معاف نہ کرے. اللہ اکبر. نیکی کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. گناہ کے بعد استغفار پڑھنے سے اور توبہ کرنے سے، آنسو بہانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. گناہ کے بعد صدقہ دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعہ الی الجمعہ وجمعہ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن. 5 نمازیں جمعے سے جمعہ، رمضان سے رمضان، ان کے بیچ میں یعنی جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ انسان کے معاف کر دیتی ہیں. اللہ اکبر. اور یہ بات ہو رہی ہے صغیرہ گناہوں کی. کبیرہ کے لیے توبہ، استغفار، آنکھوں سے آنسو بہانا ضروری ہے. جیسے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ہوپنگ فار ریوارڈ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی
رمضان کے روزے پچھلے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. نیکیاں ان الحسنات یذہبن السیئات. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا ایمان کے ساتھ اینڈ ریوارڈنگ فار ہوپنگ فار بگ ریوارڈز, غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جس نے لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کی, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اور الحمدللہ اراؤنڈ 45 days بعد 46 days بعد رمضان آ رہا ہے. اٹس اے بگ اپرچونٹی. تو sins fall from us during doing good deeds. حدیث میں تو آتا ہے کہ وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں, حتیٰ کہ ناخنوں کے بیچ میں سے جو بیج ہے نا گناہ انسان کے جھڑ رہے ہوتے ہیں. So whenever you are reciting Quran, imagine your sins are falling. جب آپ کچھ صدقہ دے رہے ہیں, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, بیوہ کی کفالت کر رہے ہیں, تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, imagine your sins are falling. اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو جو اس سے گناہ ہے, اس کے جسم کے جو گناہ ہے, وہ رکوع کرتا ہے, سارے گناہ اوپر آ جاتے ہیں, سر تک آ جاتے ہیں, اور جب سجدہ کرتے ہیں تو سارے جو گناہ ہیں اس کے نیچے گر جاتے ہیں. 4th, دعا فار بردرز. بھائی یعنی مسلمز کی دعا مسلمانوں کے لیے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیکھ رہے ہیں, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرو. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور مومنوں کے لیے بھی مومنات کے لیے بھی. اللہ کے نبی کے کون سے گناہ, سبحان اللہ. لیکن یہ بیسیکلی امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی اس حدیث کی تفسیر میں, وقیل الخطاب له والمراد به الامہ. اللہ اکبر, کہ یہ اللہ کے نبی سے تو خطاب ہو رہا ہے لیکن اس سے مراد ان کی امت ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی توبہ استغفار کریں, اور یہ ہمیں بتایا گیا انڈائریکٹلی کہ تم پہ لازم ہے کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو. وللمؤمنین والمؤمنات, اور مومنوں کے لیے اور مسلمان بہنوں کے لیے بھی توبہ استغفار کرو, یہ ان کا رائٹ ٹائم پہ. وعلى هذا القول توجب الآية الاستغفار للإنسان لجميع المسلمين. تو یہ فرض ہے ہمارے اوپر, مینڈیٹری ہے ہمارے اوپر. یعنی اللہ کے نبی کے وسیلے سے, ان کے تواسط سے اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہم, امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے استغفار کریں. یعنی دس از اے رسپانسبل مسلم, جو کہ نہ صرف اپنے گناہوں کے بارے میں پریشان ہے, بلکہ وہ تمام مسلمانوں کے بارے کے گناہوں کے بارے میں پریشان ہے. یہی تو وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا, رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اپنے لیے بھی دعا کی, مومنات اور مومنوں کے لیے بھی دعا کی, تمام لوگوں کے لیے دعا کی. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں آپ, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ تو مجھے یعنی معاف کر دے, میرے والدین کو معاف کر دے, اور مومنین کو معاف کر دے جس دن تو حساب لے گا. سب کے لیے دعا کی. یہ پروفٹس کی شان ہے, اور ایک مسلمان ہونے کی شان بھی ہے کہ ہم اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازة 40 رجل لا يشركون بالله شيئا الا شفعه الله فيه. اللہ اکبر, کیا کمال کا دین ہے یار ہمارا. کوئی شخص نہیں ہے, کوئی مسلمان نہیں ہے, جب وہ مرتا ہے تو اس کے جنازے میں 40 مرد کھڑے ہو جائیں اگر, یعنی 40 اگر مرد کھڑے ہو جائیں, لا یشرکون باللہ شیئا, جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے, توحید پہ قائم ہے, اللہ اور اس کے لیے شفاعت کریں, مغفرت کریں, اللہ اس کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. سو یہ تھی 4 چیزیں, رائٹ. 5th thing is believers when they decide to give gift as good deeds to their brothers. 6th is اللہ کے نبی کی شفاعت. 7th is اللہ تعالیٰ کا دنیا میں ٹیسٹ کرنا. 8th is برزخ. 9th is horror of the day of judgment. 10th is او یرحمہ ارحم الراحمین. So let's talk about the 5th, right. مسلمانوں کو نیک اعمال گفٹ کرنا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس میں بڑی بات لکھتے ہیں.
اور کہتے ہیں کہ جو مالی عبادات ہیں اس میں تو پوری امت کا اختلاف ہے ہی نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گفٹ کر سکتا ہے، کسی کے نام کا صدقہ دے دینا، کسی کے لیے کنواں کھدوا دینا، کسی یعنی مالی عبادات، وہ تو اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو بدنی عبادات ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، جیسے نماز ہے، قرآن ہے، حج ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ثواب ان جمیع ذالک یصل، کہ ان سب کا ثواب بھی پہنچتا ہے مسلمانوں تک۔ یہ ابن تیمیہ کا موقف ہے رحمہ اللہ کا، اور کہتے ہیں کہ یہ امام احمد کا بھی موقف ہے اور امام ابو حنیفہ کا بھی موقف ہے، اور سم آف دا مالکی اینڈ شافعی اسکالرس کا بھی موقف ہے، کچھ مالکی اور کچھ شافعی اسکالرس کا بھی موقف ہے، اور اس میں اختلاف ہے، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول موجود ہے۔ سکھت دعا، اللہ کے نبی کی شفاعت، سکس تھنگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور یہاں پہ ہمیں احساس ہوگا اور ہمارا دل ہل جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہم پہ، کتنے ہمارے بارے میں نا رعوف تھے اور رحیم تھے، کتنا سوچتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے ہم سے۔ ایسے نہیں کہا کہ آئی مس مائی بردرس، اینڈ ڈیفینیٹلی ان بردرس میں نے بھی مراد ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو کہ اللہ قبول کریں گے، یدعو بہا فیستجاب لہ، جن سے وہ دعا یعنی اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، فیؤتاہا، اور ان کو عطا کر دیا جاتا ہے، وَإِنِّي وَإِنِ اخْتَبَعْتُ دعوتی شفاعۃ لأمتی یوم القیامہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، اور میں نے اپنی دعا کو ریزرو کر لیا ہے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے۔ یا سلام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولاد کی وفات ہوئی، آپ کی بیٹی بیمار ہوئی، آپ اپنے اولاد سے محبت کرتے تھے، کھانا نہیں ہوتا تھا، آپ نے اس دعا کو اپنے لیے، فاطمہ کے لیے، حسن حسین کے لیے، عائشہ صدیقہ کے لیے، ابو بکر اپنے بہترین دوست کے لیے نہیں مانگا، آپ نے ہم جیسے لوگوں کے لیے بچا کے رکھی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ یعنی ہر انسان قیامت کے دن، کالا گورا، امیر غریب، مرد عورت، بوڑھا بچہ، اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ ہمارے شفاعت کرتے ہیں۔ دس از دا اسٹیشن آف پریز، دس از مقام محمود، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ وہ مقام عطا کریں گے، مقام آف پریز اور حمد کی جگہ۔ 7th، ٹیسٹس ان دنیا جو انسان پہ آتے ہیں، جو انسان نے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ کوئی انسان کو کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس کا گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتا ہے حدیث کے مطابق۔ 8th، یہ ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں بات کی تھی، ٹیسٹس ان دنیا پہ آپ لیکچر سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ The 8th is terrors of death and grave، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک حال کھینچ رہے ہیں، ایک پکچر امیجن کروا رہے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کھڑے ہوں گے حفاۃ عراۃ غرلا، ننگے پاؤں، ننگے جسم، انسرکمسائزڈ، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، ہر انسان آئے گا اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا جو اس کو ہانپتا ہوا لے جا رہا ہوگا، ڈرائیو کرے گا ٹورڈز اے ڈیسٹینیشن، اور شہید ایک وٹنس ہوگا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، آنکھیں نیچے ہوں گی، ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اب تمہارے سامنے ہے۔ اس دن بڑا نفس نفسی کا برے حالات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کے ٹارچرز اور ہارر سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں ہر مصیبت سے بچائے۔ سبحان اللہ، قرآن اس کی ڈپکشن بیان کرتا ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، جس دن ہر دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے دودھ پلانے والے کو چھوڑ دے گی، ہر بوجھ اٹھائی بھی اپنے وزن کو گرا دے گی، وتری الناس سکارى، لوگ نشے میں تمہیں نظر آئیں گے، وما هم بسکارى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کا عذاب ہے جو بڑا شدید ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ،
دل لرز رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ, آنکھیں خشیت پریشان ہوں گی. تو یہ وہ دن ہے جس کے ہاررز اور ٹارچرز انسان گناہوں کو دھوئیں گے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, اس سے پہلے وہ سمجھدار ہے جو گناہوں کو معاف کروا لیں. اور 10ویں چیز, یا اللہ او یرحمہ ارحم الراحمین, یا رحمان الرحیم ان لوگوں پہ رحم کر دے, یا اللہ ہم پہ رحم فرمانا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, ابن مبارک فی کتاب فی زہد, امام ابن مبارک زہد میں مینشن کرتے ہیں, اور ابی دنیا فی حسن ظن مینشن کرتے ہیں کہ اس دن جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوگی نا, لا یغفرن اللہ عز وجل یوم القیامت مغفرتاً لم تخطر علی قلب بشر. اللہ اکبر. اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو ایسے معاف کریں گے کہ کسی انسان کا دل وہ امیجن ہی نہیں کر سکتا, وہ فیدم ہی نہیں کر سکتا, وہ سمجھ ہی نہیں سکتا اللہ کیسے معاف کریں گے. یہ ارحم الراحمین. اور اس کی جو ڈیٹیل ہے, یہ قول کیسے آ گیا, وہ جو ایک حدیث, بڑی ہوپ والی حدیث ملتی ہے ہمیں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مرسی ہے اس کے, یعنی اس کے 100 پارٹس ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پارٹ کو, صرف ایک حصے کو اس دنیا میں نازل کیا, جس کی وجہ سے ماں کو بچے پہ رحم آتا ہے. ایک جانور اپنے پاؤں کو اپنی اولاد پہ نہیں رکھتا. اور اس دنیا میں اب, یعنی میں ایکسپلین کروں تو جتنی چیزیں آپ دیکھیں, سبحان اللہ, جو انسان کا رحم ہے ماں کا اولاد کے ساتھ, لوگوں کا رشتہ داروں کے ساتھ, آپ تمام دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ رحم بھی, وہ اللہ کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا حصہ ہے. اللہ اکبر. انسان امیجن نہیں کر سکتا. اور وَأَخَّرَ 99 رحمتاً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور اللہ تعالیٰ نے اس 100 پارٹس میں سے 99 پارٹس کو اپنے لیے مختص رکھا ہے, اپنے لیے بچا کے رکھا ہے, کہ میں اس سے لوگوں پہ رحم کروں گا. اللہ اکبر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مومنوں کے لیے حریص تھے کہ یہ جنت میں چلے جائیں, کہ آپ نے فرمایا ایک حدیث میں, اوتھینٹک حدیث ہے, کہ مجھے آپشن دی گئی کہ میری آدھی امت جنت میں چلی جائے, یا میں یعنی شفاعت کو چوز کر لوں ان کے لیے. تو میں نے شفاعت کو چوز کیا اپنی امت کے لیے. کیوں؟ کیونکہ شفاعت شاید آدھی سے زیادہ امت کو جنت میں داخل کر دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظن اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اور اللہ سے حسن ظن باللہ, اللہ سے گمان, اللہ سے ہوپ اور امید اتنی زیادہ کہ اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو قبول کریں گے. شاید پوری کی پوری امت چلی جائے, یا آدھی سے کچھ کہیں زیادہ امت جنت میں چلی جائے اللہ کے نبی کی شفاعت کی وجہ سے. امیجن یہ رحم. اللہ کے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری شفاعت کی وجہ سے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالیں گے. یہ رحم, یہ اللہ تعالیٰ کے رحم کا ایک حصہ ہے. امیجن 99 پارٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کی رحمت کے حصے. کیا کمال کی بات ہے. ایک بدو شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے, یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ قیامت کا حساب کون لے گا, کون سی وہ ذات ہے, کون سی وہ اینٹیٹی ہے جو حساب لے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین. پھر کہتا ہے بس یہی سننا تھا. پھر بلے بلے ہے, پھر مزہ آ گیا. یعنی جب اللہ حساب لیں گے تو پھر اللہ تو 70 ماؤں سے کیا 1000 کروڑ ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. لیکن کتنا ہی ناکام اور نامراد اور لوزر ہے وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئیں. حضرت عائشہ کہا کرتی تھیں کہ کتنا بدبخت ہے, کتنا لوزر ہے وہ شخص جس کے 1s 10s سے بڑھ گئے. یعنی گناہ کا ایک بدلہ ملتا ہے اور ایک نیکی کا 10 گنا ملتا ہے. تو کتنا لوزر ہے وہ شخص جس کے جو 1s تھے وہ 10s سے بڑھ گئے. پھر ہی ڈیزروز ٹو بی ان جنہ. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, یہ جو ٹائم ہیں, فتنوں کے ٹائم, کلیمٹیز اور کووڈ-19 کا جو ٹائم ہے جس میں مختلف ویریئنٹس آ رہے ہیں, لوگ بیمار ہو رہے ہیں, دنیا سے جا رہے ہیں, ان ٹائمز میں اللہ تعالیٰ کی طرف خاص رجوع کرنا چاہیے. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف پلٹ جانا چاہیے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے غافل کر کے رکھا ہے. ڈسٹریکٹ کس نے چیز نے کیا ہے؟ ایک معشوقہ نے, سیل فون نے, کچھ ویڈیوز نے, کچھ لذتوں نے اللہ سے دور کر دیا.
اور نعمان بن بشیر کیا کہتے ہیں جب وہ سرمن دے رہے تھے، اپنا خطبہ دے رہے تھے حمص میں، وہ کہتے ہیں ٹوٹل ڈسٹرکشن لائز ان ڈوئنگ بیڈ ڈیڈز ڈیورنگ دا ٹائم آف کلیمٹیز اینڈ ٹریبولیشنز. اور اس کو ابن ابی دنیا نے نقل کیا ہے کہ کمپلیٹ بربادی اس چیز میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوں اور آفتیں اور عذاب دے رہے ہوں، انسان تب بھی گناہ کرتا رہے. تو ہمیں احساس کرنا چاہیے اس چیز کا، اور اللہ تعالیٰ کا خشوع اختیار کرنا چاہیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کے سامنے سے کھڑا ہو سے بہت ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفس کو خواہشات سے بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اور جان لیں سید ابن جبیر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو خشوع ہے نا وہ چیز ہے، وہ اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہے جو آپ کو گناہوں سے روک دے. such that your fear comes between you and your disobedience of Allah سبحانہ و تعالیٰ. یعنی خشوع وہ اس چیز کا نام ہے جو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں جو گناہ یعنی تھے نا جو آپ نے کرنے تھے، یا آپ کے اور آپ کے جو گناہ ہے اس کے بیچ میں آ کے دیوار بن جائے، یہ خشوع ہے اصل، یہ اللہ تعالیٰ کا فیئر ہے. جس طرح سے ذکر سے نماز سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کا نام، یہ تو بالکل ایک حصہ ہے اس ذکر کا. وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کر رہے اس نے اللہ کو یاد کیا، اور جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، بے شک وہ زبان سے جتنی بھی تسبیح ادا کرے اور جتنا قرآن پڑھے. یہ امام الذہبی سیر اعلام النبلہ میں لے کے آئے ان کا قول. اسی طرح سے خشوع وہ ہے، خشیت اللہ تعالیٰ کی وہ ہے جو انسان اور گناہوں کے بیچ میں کھڑی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب کرے. اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. کثرت سے استغفار پڑھیں اور اپنی دعائیں کریں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انی اسألک عیشۃ تقیہ، یا اللہ مجھے زندگی دے تقوی والی دے، ومیتۃ سویہ، اور موت دے تو اسموتھ دے اور بہترین دے. اللہ سے دعائیں کریں تقوی کے بارے میں، اور استغفار کریں، توبہ کریں، اور جو ہم نے اعمال آج مینشن کیے ان کو باقاعدگی سے کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص سید الاستغفار پڑھتا ہے، اگر صبح پڑھے گا تو شام تک اگر اسے موت آئی تو وہ سیدھا جنت میں، اور جو شام کو پڑھے گا اور صبح تک اسے موت آئی تو وہ سیدھا جنت میں. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کا ترجمہ ڈیٹیل ہے، یا اللہ تو میں رب، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے جیسے عہد اور وعدہ کیا کہ میں تیری اطاعت، میں تیری تو ہی مانوں گا، میں مجھے گناہوں سے دور رکھ. میں جانتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ تیری نعمتیں مجھ پہ بہت زیادہ ہیں، اور میں اس چیز کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میرے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں. فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو مجھے معاف کر دے. اور اس چیز کو میں جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو ہم سے دور کر لے، گناہوں کے جو شر ہیں ان سے ہمیں دور کر لے، اور ہمارے گناہوں کو صرف معاف نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ آپ رحمان الرحیم ہیں، آپ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں. آمین یا رب العالمین. انٹل نیکسٹ ٹائم، سائننگ آف. انشاءاللہ تعالیٰ سی یو نیکسٹ وینسڈے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پرابلی ان لاؤڈ اینڈ کلیئر شو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے علم کو نافع بنائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.